اور یہ وہی ٹیم ہے، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جو 3-4 سیریز ہوئی ہیں وہ اس کی کنٹینیوٹی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ورلڈ کپ کے لیے کہ ہم کو بہت اسپیشل کوئی ڈفرینٹ ٹیم بنا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ایٹ ٹائمز دیکھا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ تھوڑی سی چوائسیز آپ کی بدل جاتی ہیں. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. کپتان سلمان علی آقا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے. شاداب خان کی واپسی، شاہین شاہ فریدی، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، ابرار احمد اور نسیم شاہ شامل. خواجہ نافع، سلمان مرزا، فہیم اشرف، عثمان طارق، عثمان خان، سائم ایوب بھی 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ. T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا. پاکستان ٹورنامنٹ کے افتتاحی روز نیدرلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ میں مہم کا آغاز کرے گا. ہم سلیکٹرز ہیں، ہمارا کام ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے. حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں. ممبر سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کی ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان علی آقا کے ہمراہ پریس کانفرنس. بولے شری لنکا کی کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم بنائی ہے. کپتان سلمان علی آقا نے کہا کہ ورلڈ کپ چیلنجنگ ہوگا، اس کے لیے تیار ہیں. اچھی کرکٹ کھیلیں گے تو ورلڈ کپ جیتیں گے. چیئرمین پی سی بی آج قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے کھلاڑیوں کو آئندہ کے لاہ عمل پر اعتماد ملیں گے. T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہوگا. محسن نقوی کہتے ہیں T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ حکومت کرے گی. ملک میں ٹھنڈ کا راج، آج سے منگل تک بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج مغربی حصے میں داخل ہوگا. کوئٹہ اور زیارت چمن قلعہ سمیت بلوچستان میں آج اور کل بارش متوقع. بالائی سندھ کے علاقوں سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو میں پیر کو بارش ہو سکتی ہے. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، KPK میں کل اور منگل کو بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کا سیاحوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کا مشورہ. تمام متعلقہ اداروں کو ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کا الرٹ جاری. پاکستان میں غیر معمولی برف باری کا نیا ریکارڈ. سوات میں 16، کرک کے پہاڑوں پر 25 سال بعد برف باری. اتک میں 40 اور بھکر میں 42 سال بعد یالہ باری ریکارڈ. بلوچستان نوشکی کے ریگستان میں بھی برف پڑی. تیرا میں شدید برف باری سے معاملات زندگی شدید متاثر. پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف. کوئٹہ میں درجہ حرارت -13 تک جا پہنچا. گھروں کی ٹنکیوں اور نلوں میں پانی بھی منجمد. مری میں شدید برف باری کا سلسلہ رک گیا. مال روڈ اور اس کے اطراف ٹریفک کی روانی بحال. شدید برفانی طوفان میں پھنسے ہزاروں سیاحوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. کراچی میں کڑاکے کی سردی، پارہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر رواں ماہ کے آخر تک برقرار رہے گی. شمال مشرقی سمت سے 9 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. سندھ میں موجودہ سردی کی لہر کے باعث 31 جنوری تک اسکول کے اوقات کار صبح 9 بجے تک برقرار رکھنے کا فیصلہ. اسلام آباد میں بارش نے ٹھنڈ کو مزید بڑھا دیا. مارگرہ کی پہاڑیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں بھی شہر اقتدار کو چھو رہی ہیں. سانحہ گل پلازا میں سرچ اینڈ ریکوری آپریشن کا آج نواں روز. جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی. اربن سرچنگ اور ریسکیو 1112 کی ٹیمیں عمارت کے مختلف حصوں میں داخل. تیسرے فلور سے مزید انسانی باقیات مل گئیں. 24 جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل مکمل. سانحے میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے 6 افراد میں سے 4 کی شناخت DNA ٹیسٹ سے کر لی گئی. میت ورثہ کے حوالے کراکری کی شاپس کے 22 سالہ سیلز مین محمد عارف خان کی نماز جنازہ نارتھ ناظم آباد میں ادا کر دی گئی. سانحہ گل پلازا کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج. غفلت اور لاپرواہی کے دفعات شامل. مقدمے کے متن کے مطابق واقعے کے دوران شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا. آگ لگنے کے وقت بجلی بند کر دی گئی جس کے باعث عمارت میں موجود افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پولیس کے مطابق FIR میں کسی فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. واقعے کی تحقیقات کے بعد شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. گل پلازا سے لاشیں تلاش کرنے کا کام مکمل ہو چکا. آپریشن آج ختم ہو جائے گا. عمارت کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ اداروں کا کام شروع. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کہتے ہیں کہ گل پلازا واقعے سے متعلق پولیس تحقیقات کر رہی ہے. جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. واقعے سے متعلق جو قانونی کارروائی ہوگی وہ کریں گے.
وادی تیرا کو خالی کروانے سے متعلق خبریں بے بنیاد و گمراہ کن قرار. وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا میں آبادی کی منتقلی یا جبری انخلا کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ایسی خبریں بدنیتی اور مخصوص مقاصد کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا خاتمہ کر رہیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ کہتے ہیں کہ پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کی وجہ سے دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. دہشت گردوں کا خاتمہ قریب ہے اور ہم ان کا مکمل خاتمہ کر کے رہیں گے. مجلس شورا سے منظور بل صدر مملکت کو ارسال. دانش اسکول، گھریلو تشدد بل، ہیومن رائٹس کمیشن کا بل شامل. صدر مملکت کی منظوری کے بعد تینوں بلز قانون بن جائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل شاؤ شیرنگ کی اہم اور الوداعی ملاقات. پاک چین دو طرفہ تعلقات کے فروغ، باہمی اعتماد، داخلی سلامتی، عوامی روابط اور مستقبل میں مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا بھی اظہار. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے رابطہ. دو طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. باہمی تعاون کو وسعت دینے اور کثیر الجہتی شعبوں میں روابط مضبوط بنانے پر اتفاق. موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قطر کی وزیر مملکت سے ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور جاری عالمی اور علاقائی حالات پر تبادلہ خیال. لاہور کے علاقے گلبرگ میں ہوٹل کے بیسمنٹ میں آگ لگنے کا واقعہ. تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج. پولیس نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. دیگر 3 ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے جاری. ہوٹل کے بیسمنٹ میں آگ لگنے کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے. قیمتی سامان اور املاک کو بھی نقصان پہنچا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج. دہشت گردوں اور دیگر پردفات بھی کی گئی. FIR متن کے مطابق دھماکہ خودکش تھا. 6 افراد شہید ہوئے. DNA سیمپلز اور فورینسک شواہد حاصل کر لیے ہیں. دھماکہ رات 9:35 پر شادی کی تقریب کے دوران مہمانوں کے کمرے میں ہوا. دسکا میں خوفناک حادثہ. تیز رفتار کار ٹرالر سے ٹکرا گئی. حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی ہوا. جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی. امریکی صدر کی کینیڈا کو چین سے تجارتی معاہدے کی صورت میں 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی. کہا اگر کینیڈا کے وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کو چین کے لیے ایک ڈراپ آف پوائنٹ بنا دیں گے جہاں سے چینی مصنوعات امریکہ میں داخل ہوں تو وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں. چین کینیڈا کے تباہ اور سماجی ڈھانچے کو نگل جائے گا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی تنقید. امریکی صدر نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا. ٹرمپ نے برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دے دیا. کہا برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے. افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بری طرح زخمی ہوئے تھے. وہ عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے. یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. سوائے امریکہ کے برطانوی فوجیوں کا کوئی سانی نہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کی سپر 6 لائن اپ مکمل. پاکستان اور بھارت کی انڈر 19 ٹیمیں 1 فروری کو مد مقابل ہوں گی. قومی ٹیم 27 جنوری کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھیلے گی. لوور ڈی کے محمد سیام کا قومی نمائندگی پر فخر اور ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا عزم.